ہمیں وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہیں کہ جب ایم کیو ایم بنی تو اس نے جماعت اسلامی کا بڑی حد تک کراچی سے صفایا کر دیا۔ جماعت اسلامی جو ایک منظم جماعت تھی اور جس کی ذیلی تنظیم اسلامی جمعیت طلباء کی تنظیم سازی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی سے صفایا کر دیا گیا۔ یہی نہیں، پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون بھی اپنے قدم نہ جما سکی، اور ایک ہی پارٹی تھی، ایک ہی نام تھا، اور وہ تھا الطاف حسین کا، اور پارٹی تھی ایم کیو ایم۔ بعد میں اخلاق احمد افاق احمد اور عامر صاحب نامی لوگ آئی، ایک قیادت آئی، انہوں نے پارٹی میں ڈویژن کی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے۔ ہمیں وہ ڈاکٹر عمران کے قتل کی باتیں اور ان کا عروج بھی یاد ہے۔ ہمیں دیگر جو اس کی قیادت تھی، طارق عظیم کا دور تھا، طارق عظیم ہی کے عظیم طارق کے رشتہ دار ہی یہ مصطفیٰ کمال ہیں، غالباً آئی ایم ناٹ شور، عظیم طارق ان کے ماموں تھے۔ پھر ڈاکٹر فاروق تاج کی بات کر لیں، یا آپ ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کر لیں، تو یہ بڑے بڑے نام تھے۔ 85 کی اسمبلی، پھر 88 کی جب بے نظیر جیتی تو وہ تقاریر جو ڈاکٹر عمران فاروق کی تھیں، یا جو ڈاکٹر فاروق ستار کی تھیں، یہ تقریریں وہ تقاریر تھیں۔ مجھے اس دور کی خیر نوابزادہ کی تقریر بھی بڑی یاد ہے، تقریر میں ان کی شاعری کا ٹچ بھی یاد ہے۔ تو ایک نام تھا جی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ سے زائد 90,000 80,000 ووٹ، اور دوسری طرف مخالف کے ووٹ فیو۔ ابھی جو حالیہ ضمنی الیکشن ہوا ہے جس میں اپنی سیٹ قائم رکھی پی ٹی آئی نے، امر لیاقت کا تعلق بھی تو ایم کیو ایم سے تھا، ایم کیو ایم کے وزیر رہے، آنکھ کا تارا رہے مشرف کا بھی۔ کہا یہ جاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بنایا گیا تھا ایم کیو ایم کو صفایا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا، لیکن ظاہرہ دیہی علاقوں میں یا سینٹرل سندھ میں یا لوور سندھ میں سینٹرل سندھ میں یا اپر سندھ میں پیپلز پارٹی کا صفایا تو نہ ہو سکا، لیکن حیدرآباد تھوڑا آگے آ جائیے تو سکھر تک ایم کیو ایم آ گئی تھی۔ اب جس طرح یہ لیٹسٹ الیکشن ہوا، جس طرح اس سیٹ پہ دوبارہ عامر لیاقت کی سیٹ پہ پی ٹی آئی دوبارہ جیت گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ان کے قتل کے بعد یہ اس سیٹ پہ، تو اس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی کھڑے تھے، کوئی حقیقی گروپ کا بھی ایک بندہ کھڑا تھا، اور پھر ایم کیو ایم کا ریگولر بندہ بھی کھڑا تھا جو ابھی تک بچی کچی پارٹی ہے۔ تو ایم کیو ایم کے 3 لوگ آمنے سامنے تھے، 3 لوگوں کے مابین مقابلہ۔ ایک تو مقابلہ وہ تھا ونر کا جسے ٹکٹ ملا تھا، یعنی پی ٹی آئی کا جسے ٹکٹ ملا تھا، ایک آپس میں مقابلہ تھا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں میں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ ایم کیو ایم جس کو ہرانے کا خواب ہی شرمندہ تعبیر، مجھے یاد ہے نبیل گبول پیپلز پارٹی چھوڑ کے آئے تو لیاری کے حلقے میں انہیں الیکشن نہیں لڑوایا گیا، کہیں اور سے لڑوایا گیا، اور ایم کیو ایم کی ٹکٹ پہ نبیل گبول بھی جیت گئے، جو واپس اب پیپلز پارٹی میں آگے ہیں، اور لیاری کے حلقے سے پھر وہ مقابلہ کریں گے عمران خان کا۔ نبیل گبول اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، اور نبیل گبول وزیر بھی رہے پیپلز پارٹی کے دور میں۔ کنگری ہاؤس کا بھی بڑا نام ہوتا تھا، پیر پگاڑا کا اے این پی کا نام تھا۔ کبھی کبھی تو جنرل حمید گل کہا کرتے تھے کہ اگر نام قبائل پہ ہی رکھنا ہو یا قوم پہ ہی رکھنا ہو تو کراچی میں جتنے پٹھان ہیں، پختون ہیں، شاید کے پی میں نہیں، لیکن یہ تو خیر نہیں، بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا،
ایسی چینج آئی, ایسی پولیٹیکل ایوولوشن آئی کہ جناب پٹھان بھی پیپلز پارٹی بھی چھوڑی پٹھانوں نے, مسلم لیگ بھی چھوڑی, ایم کیو ایم بھی چھوڑی, اے ایل پی بھی چھوڑی اور پی ٹی آئی میں چلے گئے. اسی طرح دیگر اردو سپیکنگ لوگ بھی, کئیوں نے ایم کیو ایم چھوڑی اور وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. پی ٹی آئی کو پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے, کس طرح مینوفیکچر کیا گیا. پی ٹی آئی کی مینوفیکچرنگ کے پیچھے کیا ہے سب جانتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی بہت آگے نکل گئی. بات یہ ہے کہ کسی کوئی نہ کوئی ہر مینوفیکچرنگ کے میں پس منظر میں رہا ہے, پیش منظر میں پارٹی رہی ہے, پس منظر میں وہ آہنی ہاتھ رہے ہیں, مقتدہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. لیکن بے نظیر بھٹو بغیر کسی اسٹیبلشمنٹ کے, بے نظیر بھٹو کو بہت توڑنے کی کوشش کی ضیاء الحق نے, ضیاء کی باقیات میں, لیکن وہ ٹوٹی نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں نا شہباز گل کس طرح چیختے ہیں, کوئی اینکر کس طرح چیختے ہیں. ماضی کے صحافیوں میں آپ شورش کاشمیری کو دیکھیں, ماضی کے صحافیوں میں آپ صلاح الدین کو دیکھیں, ماضی کے صحافیوں میں اور بھی بڑے بڑے نام ہیں, تو ماضی کے سیاستدانوں میں دیکھیں. اگلے دن میں بات کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ جس نے مارشل لائی, ظلم و ستم سہے ہیں, صعوبتیں برداشت کی ہیں, ان کے چند کے نام لے. اب میں وہ بچہ تھا, اسے کیا کہتا ہے, ابھی بہت ہے, ابھی بے شمار ہے. ابھی تو ہم کارکنان ہیں, میری اور آپ کی فیملی میں وہ بزرگ ہو گئے ہوں گے, وہ کارکنان موجود ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے. تو خیر اب سیاست بڑی بدل گئی ہے. اب عمران خان پکڑا نہیں جاتا. بڑا اچھا تھڑا تھیوری کے نام سے وسعت اللہ خان کا ایک کالم تھا پچھلے دن بی بی سی میں, پڑھنے والا کالم تھا, پڑھنے والا کالم ہے. تو کیسے کوئی جتائے گئے, جتانے کے بعد کیسے امپورٹڈ کا جو ہے وہ نیریٹو معروف کیا گیا, کیسے امریکہ پہ الزام لگایا گیا, کیوں بابوں کو, کیوں تجربہ کار کو بدنام کیا جا رہا ہے, کیوں حکومت دی گئی, کیا سلسلہ ہے, کیسے پھر سے عمران خان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جال بنا گیا. ایک تو یہ تھیوری ہے. ایک تھیوری یہ ہے کہ اوپر, تیسری اور آخری تھیوری غالباً یہ تھی کہ اوپر والے کا نظام کچھ اور ہوتا ہے, اس کے فیصلے اور ہوتے ہیں, زمین پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. درمیان میں یہ بھی تھا سیکنڈ تھیوری جو کم و بیش یہی تھی کہ عمران خان بھاری ہو گیا, وزنی ہو گیا, ٹاڈا ہو گیا, سخت ہو گیا, سٹرونگ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ سے, اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی. اسٹیبلشمنٹ جب پاؤں تلے سے زمین کھینچ لیتی ہے تو وہی حال ہوتا ہے جو کراچی والے حالیہ ضمنی الیکشن میں ہوا, جو پی ٹی آئی جیت گئی اور ایم کیو ایم کو کچھ نہیں ملا. ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے پی ایچ ڈی لوگ, بڑے اسکالر لوگ, سوشل سائنسز کے لوگ, پولیٹیکل سائنسز کے لوگ, وہ صرف پیش منظر دیکھتے ہیں, پس منظر نہیں دیکھتے. دیکھیں عام عوام کا تو یہ ہر جگہ ہی ہے, وہ ترقی یافتہ ممالک ہو, مغرب ہو, مشرق ہو, کوئی بھی ہو, کہ وہاں پیش منظر دیکھا جاتا ہے, پس منظر نہیں دیکھا جاتا. بھئی پیش منظر میں مہنگائی کیوں ہے یہ دیکھا جاتا ہے, اور پس منظر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مہنگائی کی وجہ کیا. آج کی مہنگائی جو متحدہ حکومت کے پی ڈی ایم کی حکومت میں مہنگائی ہے, کم لوگ بلکہ پڑھے لکھے میڈیا کے لوگ بھی اس پس منظر میں جانے کا تکلف نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے فرقہ بنا لیا ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے. اور میں نے تو کئی پڑھے لکھے لوگوں کو ایسے ڈھواں ڈھول دیکھا, نظریاتی پختگی کا فقدان دیکھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, قوم تقسیم ہے. یہ جو سیلاب ہے سندھ میں, یہ جو تقریباً 20 لاکھ کے قریب سندھی بے گھر ہیں, یہ جو توسا میں ہو رہا ہے, یہ جو ڈی جی خان میں ہو رہا ہے, یہ جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ جو راجن پور میں ہو رہا ہے, رفتہ رفتہ میڈیا لا رہا ہے. نہ میڈیا کو اس میں انٹرسٹ تھا, نہ قوم کو اس میں انٹرسٹ تھا. جو پوسٹ ٹروتھ معاملہ ہے اور جو گیس لائٹنگ کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے اس گرا کا, اس نے قوم کو تقسیم کر دیا, گھروں کو تقسیم کر دیا. لوگ اسٹیٹ کے ووٹ نہیں ہیں,
لوگ سٹیٹ کی فتح نہیں چاہتے، لوگ اپنی پارٹیوں کی، اپنے لیڈر کی، اپنی برادری کی فتح چاہتے ہیں۔ جب تک سٹیٹ کی فتح، آئین کی فتح، قانون کی فتح نہیں ہوگی، میری اور آپ کی فتح نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔